بھٹی صاحب بہت کچھ ہے جو بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، آبویسلی ڈیولپنگ سچویشنز میں اسی طرح سے ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز کے انجام کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ مقصد کیا ہے امریکہ کا۔ کیا آپ کو ابھی تک یہ کلیئر ہو سکا ہے کہ کیا امریکہ اس بارے میں کنفیوزڈ ہے، اسرائیل کے پیچھے لگ رہا ہے، امریکہ زبردستی اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، یا یہ واضح ہے کہ امریکہ خود سے ایکٹ کر رہا ہے اور ملی بھگت ہے؟ میڈم شیخ، جہاں تک آبجیکٹو کی بات ہے، مقصد کی بات ہے، مجھے تو ایک رتی بھر بھی کنفیوژن نہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنفیوژن ہے، میرے خیال ہے کہ معذرت کے ساتھ میں حیران ہوں کہ ان کو کیا کنفیوژن ہے۔ پہلی بات، لیکن اس امریکہ کو خود بھی کنفیوژن ہے نا بھٹی صاحب، ایک دن آتے ہیں کہتے ہیں مقصد یہ ہے، دوسرے دن آتے ہیں کہتے ہیں کچھ اور ہے۔ میڈم شیخ نہیں، میڈم شیخ نہیں، یہ ساری جنگ ہے، جنگ کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ جو یہ جنگ لڑا رہے ہیں وہ نہ امریکہ ہے نہ یہ اسرائیل ہے، وہ ان کے پیچھے لابی ہے، جیوز لابی، اور وہ ایک پیچھے بیٹھ کے یہ سارا سکرپٹڈ ہے، ساری منصوبہ بندی ہے۔ کل بھی بات کی تھی، آج اس پر مزید بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے عرب ممالک، دکھ ہے مجھے بھی، تکلیف ہے مجھے بھی کہ ایران کے میزائل یو اے ای پہ جا رہے ہیں، یو اے ای پہ سب سے زیادہ گرے ہیں، سعودی عرب پہ جا رہے ہیں، قطر پہ، عمان پہ، بحرین پہ۔ اب یہ وقت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی کہوں کہ کیوں بنے پٹھو آپ امریکہ کا، کیوں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور کیوں نہیں آپ نے اپنا کردار ادا کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، جو آپ کر سکتے تھے۔ لیکن دکھ ہے، تکلیف ہے، مگر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اگر ایک میزائل بھی ایران فائر نہ کرتا تو پھر بھی کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا، انہوں نے نہیں کھڑے ہونا تھا، کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ پہلے 12 دنوں کی جنگ میں کتنے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے جو لبنان کے ساتھ ہوا، یمن کے ساتھ ہوا، لیبیا کے ساتھ ہوا، عراق کے ساتھ ہوا، شام کے ساتھ ہوا، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تیسری بات، یہ جو آپ کے تھوڑے سے بیانات کوئی 19-20 ہو رہے ہیں نا، یا یہ جو جن پہ آپ فوکس کر کے بیٹھی ہیں یا ہم سارے بیٹھے ہیں، یہ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے ٹرمپ صاحب کے، ظاہر طاقت ہے، سپر پاور ہے، اور اوپر بابا ٹرمپ ہے، تو وہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہم ادھر سے دھمکی لگائیں گے، ادھر سے ایران سرنڈر کر جائے گا، قدموں پہ آ جائے گا۔ اور ٹرمپ صاحب نے ایک مرتبہ کہا بھی کہ میں حیران ہوں کہ یہ سرنڈر کیوں نہیں کر رہے، یہ ڈرے کیوں نہیں، سہمے کیوں نہیں۔ پھر جو دوسری غلطی کی جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ادھر ان کی سویلین قیادت ماریں گے، شہید کریں گے، ادھر آیت اللہ اور ان کے سپریم لیڈر کو، اور ادھر کچھ میزائل پھینکیں گے اور ان کی فوجی طاقت، اور پھر اس کے بعد کولیپس کر جائے گا، ایک لوگ نکلیں گے سڑکوں پر اور وہ نعرے مارتے ہوئے ہمارے ان بڑے بڑے بینر اٹھائے ہوئے ہوں گے، امریکہ زندہ باد، ٹرمپ زندہ باد، اور میں مسیح اور نجات دہندہ، اور پورا رجیم چینج ہو جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکچول ایران میں ہے کیا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے وطن پر، اور وہ وطن کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو وہ یہاں آ کر وہ مار کھا گئے کہ وہ پہلی مرتبہ جو 12-14 دن کی جنگ لگی تھی، اس میں بھی انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ساری جوہری قیادت ماری، سائنسی قیادت، اور ساتھ ملٹری قیادت، اور فتح کے جشن منانے لگ گئے، لیکن نہیں کر سکے۔ اس بار انہوں نے کہا کہ جی پچھلی مرتبہ چونکہ اس وجہ سے رہ گیا کہ سپریم لیڈر موجود تھا، سپریم لیڈر اور باقی سارے نہیں کر سکے۔ وجہ یہ کہ یہ 7 لیئرز ہیں ایران کے اس کی لیڈ کرنے کی، اور وہ اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اب اگر یہ 3 رکنی یہ کونسل ہے، خدا نخواستہ اس کو بھی وہ شہید کر دیں تو اگلے 3 تیار ہوں گے۔ تو یہ ہے تھوڑا سا رولا، ورنہ آبجیکٹیوز کلیئر ہے۔ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا میڈم شیخ؟ جی سر، تباہی، بربادی، ایک اور جنگ، ایک نئی جنگ، اور ایک اور انسانی المیہ۔ اگر لمبا ہو گیا کام تو پورے خطے کی تباہی ہے، تیسری جنگ عظیم ہے۔ اور میڈم شیخ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا ایک بے رحم اور بے حس سوداگر کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے۔ پل میں تولا پل میں ماشا، 17 72،
یعنی آپ ایک جس کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی اصول نہیں، جسے کوئی ڈر نہیں، اور جو کسی کے سامنے خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا. جب تک صدر ٹرمپ موجود ہے یہ دنیا غیر محفوظ ہے. اس حوالے سے ذرا ملاحظہ کریں کہ آپ نے ابھی خود بھی بتایا کہ امریکی عوام کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہر 4 میں سے 1 بندہ جنگ کا حامی ہے، 3 خلاف ہیں، مطلب اکثریت خلاف ہے. کانگریس کیا رو رہی ہے کہ بھئی ہم سے بھی پوچھ لیتے. اقوام متحدہ دیوالیہ کے پن کے قریب پہنچا ہوا ہے، بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے. بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں، کوئی نہیں. اور پھر یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ کسی ایٹمی یا میزائل کے لیے یہ ایران پر حملے ہوئے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بندے سے ایرانی عوام کی جان چھڑانے کے لیے ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ لوگوں کے لیے ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں ہوئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا ہی کوئی ڈکٹیٹرشپ تھی، مصر میں ہے، بادشاہتے ہیں. اگر عوام ہے تو بنگلہ دیش کے لوگ تڑپتے رہے، روتے رہے، پھانسیاں چڑھتے رہے، تو کبھی کچھ نہ ہوا. لیکن یہ ہو رہا ہے، میڈم شیخ کل بھی بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کل کچھ اور ہو جائے، میرا ایک رائے ہے، تجزیہ ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا سکرپٹڈ ہے، یہ ساری منصوبہ بندی ہے. ایک کے بعد ایک ملک کی باری آ رہی ہے. یہ گریٹر اسرائیل ہے، گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے. یہ اسرائیل کی راہ میں جو کانٹے ہیں وہ چنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہاں بات رکنی نہیں ہے. ترکی پہ آئے گی، پاکستان پہ آئے گی، کیونکہ ہر وہ ملک اور جو تھوڑا سا جس کے جو قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ اب اس خطے میں اگر ٹرمپ اور نیتن یاہو کو موقع مل گیا تو وہ آگے بڑھیں گے. تو آبجیکٹو میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہاں، جو رستے کے رکاوٹیں ہیں اس کی وجہ سے بیانات آ رہے ہیں، کوئی لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے، دائیں بائیں ہو رہا ہے، مگر آبجیکٹو ان کا بڑا کلیئر ہے. اچھا، میں تھوڑا سا اس لیے بھی کنفیوز تھی کہ بھٹی صاحب اگر آپ کو یہ پتہ ہے، ہمارے لیے صافی صاحب نے کل بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کیوں اتنی آسانی سے رجیم چینج کرنا ممکن نہیں ہے ایران کے اندر. ہم سب کو اگر یہ پتہ ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لیڈر آف دا فری ورلڈ، جن کے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس خبریں آتی ہیں، ان کو یہ نہ پتہ اور انہوں نے اتنا بڑا مس کیلکولیشن کیا ہو. دوسرا ابھی آپ نے بات کی گلف ممالک کی. سر، یہ جو پچھلا کانفلکٹ ہوا تھا ایران کے ساتھ، اس میں تو سعودیہ، باقی گلف ممالک ایران کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہم لوگوں نے یہیں پہ بیٹھ کے تجزیہ تبصرہ کیا تھا کہ بڑی اچھی بات اور بڑی حیرانی بھی ہمیں ہوئی کہ کس طرح سے انہوں نے نہ صرف سپورٹ ظاہر کی بلکہ سفارتی طور پر بھی کردار ادا کیا. میڈم شیخ، پہلی بات ہے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنا. اور ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ جس کا کوئی فرق پڑے. ہاں، یہ بالکل صحیح ہے کہ آپسی انہوں نے اختلافات وقتی طور پر ختم کر دیے اور ہماری فضا استعمال نہ کریں، ہمارا یہ نہ کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک اس جوگا ہے 2-4 ملکوں کے علاوہ کہ ان کی مدد کر سکے یا آگے آ سکے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے مفادات ہیں ملکوں کے، یا جس طرح کا خوف ہے، یا جس طرح کا ڈر ہے، یا جو آگے صدر ٹرمپ ہے جنہوں نے اربوں ڈالر دے کر جان چھڑائی کہ یہ ہم سرمایہ کاری کریں گے، وہ کھڑے ہوں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ساری باتیں ہیں، بیان بازیاں ہیں. دکھ ہے مجھے کہ ایران کے میزائل ادھر مسلم ممالک پر گر رہے ہیں، لیکن کیا انہوں نے نہ گرتے تو ساتھ کھڑے ہو کے ایک فوج ہو جانا تھا؟ بالکل بھی نہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، جو آپ نے کہا ہے اس کو آگے جا کے ذرا سوالات کے ذریعے سمجھ. بھٹی صاحب کا جملہ لے لیں. اکارڈ میں جو شامل ہو گئے، جی ابراہم اکارڈ دیکھ لیں آپ، مجھے دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. اچھا، میں یہ چیز ضرور پوچھنا چاہتی ہوں میڈم شیخ، آخری جملہ کہ یہ یقین کریں کہ اگر یہ مسلم امہ مل کر یا مسلمان ممالک مل کر اسرائیل کا سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کر لیتے تو یہ نوبت یہاں نہ پہنچتی. اس وقت اکٹھے نہیں ہوئے، سارے ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی.